سیاحت ایسا شعبہ ہے جس کے تحت حکومتیں سیر و سیاحت کے مقامات کو ترقی دے کر انہیں سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بناتی ہیں۔ زندگی کی تلخیوں اور تھکا دینے والی محنت و مشقت کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے اور قلبی اور ذہنی سکون کے حصول کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد ان مقامات کا رخ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیر و سیاحت کا شوق رکھنے والے لوگ بھی کافی تعداد میں ان سیاحتی مقامات کو جاتے ہیں۔ اس عمل سے معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملتا ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کی معیشت کا تمام تر یا غالب انحصار اسی شعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کو قدرت کاملہ نے ایسے بے شمار مقامات سے نواز رکھا ہے جہاں پہنچ کر انسان تمام دکھوں اور غم ہائے روزگار کو بھول جاتا ہے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد سے کم و بیش 1 یا سوا گھنٹے کی مسافت پر واقع ہل اسٹیشن مری ہے جو سیاحت کے بڑے مراکز میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ملکہ کوثر مری اپنے قدرتی حسن و جمال اور ٹھنڈے موسم کے باعث سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے، جہاں لوگوں کے آرام و آسائش کے لیے حکومت نے بے شمار ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ تحصیل مری اور اس کے ارد گرد کے رہائشی لوگوں کی اکثریت کا روزگار بھی سیاحوں کی آمد و رفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پاک فوج کی متعدد چھاؤنیاں بھی قائم ہیں، جن میں سے سب سے مشہور گھڑیال کیمپ ہے۔ آزادی سے قبل انگریز سرکار نے پنجاب کے شہروں کی تیز گرمی سے بچنے کے لیے اسے ہل اسٹیشن کے طور پر ترقی دینا شروع کی اور مری کو اپنی فوجی چھاؤنیوں کے لیے استعمال کیا، اور یہاں حکومتی ارباب اختیار کے اجلاسات بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ ملکہ کوثر مری کی اس تاریخی، جغرافیائی اور سیاحتی اہمیت کی وجہ سے ہر حکومت سیر و سیاحت کی سہولیات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہے۔ گرمی کے مہینوں میں سیاح جب مری کا رخ کرتے ہیں تو انہیں سالگرہ کا پل کراس کرتے ہی ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے جھونکے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر پنجال رینج میں واقع یہ خوبصورت وادی سطح سمندر سے 7517 فٹ بلند ہے، جس میں داخل ہوتے ہی انسان فطرت کی اس آغوش میں چلا جاتا ہے جہاں وہ تمام فکر و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تریٹ کے مقام سے اوپر بائیں جانب ایسی وادیاں ہیں جو الگ الگ ایک پیالے کی صورت میں نظر آتی ہیں، ایک دائرے کی صورت میں آبادیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے پہاڑ اگر فضا سے دیکھے جائیں تو صحیح معنوں میں وہ پیالے نظر آتے ہیں۔ سال کے کسی بھی مہینے میں جب برکھا برس رہی ہو تو ان پیالوں کے اندر بادل اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہوں۔ یہ بادل پیالے میں ڈالے ہوئے دودھ کی شبیہ بھی دیتے ہیں۔ خاص طور پر موسم برسات میں ان پیالہ نما گہری وادیوں سمیت ہر جگہ بادلوں کا راج ہوتا ہے اور یہاں گھومنے پھرنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ مسحور کن نظارہ اور ماحول انسان کو فطرت کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ پرانے جی ٹی روڈ سے جاتے ہوئے سنی بینک پہلا پڑاؤ ہے، جہاں سے دائیں جانب اوپر پرانا بس اڈہ اور اس سے مزید اوپر مال روڈ ہے جسے منی یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سیاح ہر قسم کا ڈرائی فروٹ، پارچات، بچوں کے کھلونے اور دیگر اشیاء خرید سکتے ہیں، جبکہ کھانوں کی بہت بڑی ورائٹی بھی یہاں دستیاب ہے۔ سنی بینک سے اوپر جاتے ہوئے مال روڈ تک اور اس سے آگے کشمیر پوائنٹ تک دائیں بائیں بے شمار ہوٹل، ریسٹورنٹس اور کرائے پر دستیاب رہائشی یونٹس ملتے ہیں۔ سنی بینک سے سیدھا آگے کلڈنا بازار ہے، جہاں پاک آرمی کی کور بھی موجود ہے۔ کلڈنا سے بائیں جانب ایوبیہ، نتھیا گلی اور ایبٹ آباد کی جانب سڑکیں نکلتی ہیں، جبکہ دائیں جانب والی سڑک جھیکا گلی بازار کو جاتی ہے۔ یہاں پھر دائیں طرف مظفر آباد آزاد کشمیر کی شاہراہ ہے اور بائیں جانب اپر دیول، کشمیری بازار اور بی روڈ کو جانے والی سڑک ہے۔ بائیں جانب نیچے معروف روحانی بزرگ پیر خواجہ قاسم صادق موڑوی اور پیر خواجہ زاہد خان صاحب کے مزارات اور دربار عالیہ موڑا شریف ہے۔ دل و دماغ کو تازہ کر دینے والے اس سحر انگیز ماحول میں ڈوب جانا کوئی امر حیرت نہیں۔ سیاح نوجوانوں کی ٹولیوں
اور فیملی کے ساتھ یہاں آتے اور یہاں کا ماحول انجوائے کرتے ہیں۔ جتنی تعداد میں لوگ اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں، اتنے ہی لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ سنی بینک سے دائیں اوپری جانب پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک اڈہ ہوا کرتا تھا، جہاں سے چلنے والی بسیں لوگوں کے ذرائع آمد و رفت کی ضروریات کو کما حقہ پورا کرتی تھیں اور لوگوں کو مری آنے اور جانے میں کوئی دقت یا پریشانی درپیش نہ تھی۔ اب کچھ عرصہ سے یہ اڈہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے براستہ سنی بینک مری مظفر آباد کو آنے اور جانے والی بسوں کا روٹ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں مقامی عوام اور سیاحوں کو اذیت جھیلنا پڑتی ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ راولپنڈی سے مری جانے کے لیے سنی بینک پلڈنا اور ایوبیہ کے لیے ٹویوٹا ڈبے فیض آباد سے دستیاب ہیں، مگر واپسی پر انتہائی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ بس اڈہ اور آزاد کشمیر ٹرانسپورٹ کا روٹ بدل دینے سے پیدل سیاحوں کو واپسی پر جو اذیت ناک صورتحال درپیش ہوتی ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکسی، سوزوکی، کیری ڈبے اور دیگر چھوٹے موٹے ٹرانسپورٹرز اصل کرائے سے 3 سے 4 گنا زائد وصول کر کے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس جانب خصوصی توجہ دے اور جس طرح شہروں میں ماڈل ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا گیا ہے، اسی طرح مری کے سیاحوں کے لیے بھی سرکاری سطح پر یا نجی سطح پر ایک ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم جاری کیا جائے جس سے سیاحوں کو سہولیات میسر آ سکیں۔